نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء۔ تقدیس کو لے کر پھرتے تھے، ایمان کو لے کر بڑھتے تھے، وہ دار و رسم کے دیوانے قرآن کو لے کر پڑھتے تھے، ترجیح اجل کو دیتے تھے بے سود محبت جینے پر، ترجیح اجل کو دیتے تھے بے سود محبت جینے پر، وہ زہر کے غم پی جاتے تھے جو آتے تھے کبھی پینے پر۔ سامعین محترم، متحدہ پنجاب میں کئی علمی خاندان پیدا ہوئے کہ جنہوں نے درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے سلسلے میں نہایت اہم خدمات سر انجام دیں اور لوگ ان سے مستفید بھی ہوئے۔ ان میں سب سے قدیم لکھوی خاندان ہے۔ حافظ احمد رحمہ اللہ سے لے کر لمحہ موجود تک کا عرصہ 300 سال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس عرصے میں لکھوی خاندان کے علماء عالی مرتبت جن خدمات دینی میں مشغول رہے، ان میں تصنیف و تالیف، درس و تدریس، وعظ و ارشاد اور لوگوں کی روحانی تربیت شامل ہے۔ حافظ احمد رحمہ اللہ سے لے کر 25ویں پشت تک اس خاندان کا سلسلہ نسب حضرت محمد بن حنفیہ کی وساطت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، تو ایک طرف سے یہ علوی بھی ہوئے۔ حافظ احمد رحمہ اللہ سے لے کر اب تک ان کی 7ویں 8ویں نسل کی تدریسی اور علمی سرگرمیاں آج ہمارے سامنے ہیں کہ جنہیں وہ بلا انقطاع احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ سامعین محترم، لکھوی خاندان میں مولانا بارک اللہ لکھوی رحمہ اللہ اپنے عہد کے عالی مرتبت عالم اور نامور صاحب طریقت بزرگ تھے، نہایت زاہد، عابد اور مال مشتبہ سے دامن بچا کر رکھتے تھے۔ وہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ وسعت مطالعہ کا یہ عالم تھا کہ جہاں وہ مختلف مسائل میں قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے، وہیں فتاوی قاضی خان، در المختار، طحاوی، فتاوی مظہری، فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری، ہدایہ اور کنز الدقائق وغیرہ کا حوالہ بھی دے دیتے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب انواع بارک اللہ کی تصنیف کے وقت بہت بڑا ذخیرہ فقہی ان کے سامنے تھا۔ حافظ بارک اللہ لکھوی رحمہ اللہ آخری عمر میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے اور 110 سال کی عمر میں سن 1850 میں اپنے رب سے جا ملے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دنیا بھی عجیب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ محترم سامعین، حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ بھی خاندان لکھویہ کے ایک اہم چشم و چراغ تھے۔ قوت حفظ میں وہ بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ جو کتاب ان کی نظر سے گزر جاتی تو اس کتاب کے تمام مشمولات ان کے لوح ذہن پر مرتسم ہو جاتے، اور جن کے متعلق سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے حلقہ درس میں ایک پنجابی طالب علم حافظ محمد آیا ہے کہ جو میرے منہ سے بات نکلنے سے پہلے سمجھ لیتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ کی تصنیفات میں قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر، حاشیہ ابو داؤد، حاشیہ مشکات المصابیح، انواع محمدی، زینت الاسلام، محاسن الاسلام شامل ہیں۔ اسی طرح لکھوی خاندان میں ایک نمایاں نام حافظ محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمہ اللہ کا بھی آتا ہے
کہ جو اپنے اسلاف کی طرح بے حد ذہین اور نہایت زاہد اور عابد تھے، اور صرف 17 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہوئے اور قادیانیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہ ثابت کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی فرعون، حامان اور ان کے گروہ سے ہے، کہ جس طرح وہ کافر تھے اسی طرح بالکل یہ بھی قادیانی بھی ان کے متبعین اور احکام الہی کے منکر ہیں۔ حافظ محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمہ اللہ کی تصنیفات میں حل مشکلات عیسیٰ غوجی، حاشیہ کشف المبہم ما فی المسلم، شرح الوقایہ، حاشیہ مختصر المعانی، رد وظیفہ، ترجمہ 40 نووی اور محمد الاسلام شامل ہیں۔ حافظ محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمہ اللہ کے فرزند حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ مجاہدانہ طبعیت کے مالک تھے۔ وہ ابتدا ہی سے انگریزی حکومت اور سرحد پار کی جماعت مجاہدین کے حامی تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی ذاتی زمین پر دارالسلام کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جہاں وہ طلباء کو تعلیم بھی دیتے اور ان کی جسمانی تربیت بھی کرتے تھے۔ ان کی تصنیفات میں صلاۃ المسلمین، مدنی قاعدہ اور رسالہ رفع الیدین شامل ہیں۔ الغرض حقیقت تو یہ ہے کہ لکھوی خاندان کے تمام علماء، تمام بزرگ اصحاب رشد و خیر اور علم و عمل کے پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تصانیف میں ایسی کشش رکھی تھی کہ جو بھی ان کو پڑھ لیتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور جو بات شعر کے انداز میں بیان کی جاتی تو اس میں جادو جیسی کشش ہوتی، اور مؤلف کی کتاب سے اس کے علم و فضل، طہارت و تقوی اور اخلاص کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔